اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیات نمبر 101 تا 108 میں پچھلی آیات کے تسلسل میں مزید دلائل کہ اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے، وہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کہ آپ وحی کی پیروی کریں اور مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ مسلمانوں کو تلقین کہ ان کے بتوں کو گالی نہ دو، وگرنہ یہ لوگ جواب میں اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کو پہلی دفعہ عدم سے وجود میں لایا۔ انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جانتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، وہ ہر چیز کا کارساز و نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ سب کی نگاہوں کو پا سکتا ہے، اور وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بصیرت افروز دلائل آ چکے ہیں۔ فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا، پھر جس نے ان دلائل کو دیکھ کر سمجھ لیا تو اس کا اپنا ہی بھلا ہے، جو اندھا بنا رہے گا تو اس کا نقصان بھی وہ خود ہی اٹھائے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں کہ میں تمہیں ایمان لانے پر مجبور کروں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح ہم مختلف پہلوؤں سے دلائل کو بیان کرتے ہیں تاکہ منکرین پر حجت قائم ہو جائے اور وہ بول اٹھیں کہ یہ کلام تو آپ نے کسی سے سیکھا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہم اس قرآن کو ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس حکم کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر وحی کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان مشرکوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ان کے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہیں۔ یہ زندگی امتحان ہے، ہر انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ اللہ کی اطاعت کرے خواہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لے، پھر قیامت کے دن اس کے اعمال کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت یا جہنم میں رہائش کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے کسی کو اللہ کی اطاعت کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح
اللہ بھی ہدایت اسی کو عطا کرتا ہے جو اس کی خواہش کرے۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم۔ اے مسلمانوں، یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہیں انہیں برا مت کہو، ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ مشرک اپنی جہالت کے باعث حد سے تجاوز کر کے اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگیں۔ اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو کہ کہیں جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ یہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے مترادف ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔ كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے ہیں، پھر ان سب کو اللہ ہی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے، پھر وہ ان کے کیے ہوئے اعمال ان کے سامنے رکھ دے گا۔